بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو شام کے ایک مسافر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے گئے چند سوالات کے بارے میں ہیں، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سے نوازا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایک پوشیدہ حقیقت ہے جسے آج تک مکمل کوئی کھول نہیں سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم ہیں۔ کائنات کے تمام رازوں اور حقائق سے اللہ نے آپ کو اشناس کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی محفل میں تشریف فرما ہوتے، لوگ ان کو اجازت دیتے اور فرماتے، اے لوگو، اگر تم کسی معاملے میں رہنمائی چاہتے ہو تو مجھ سے سوال کرو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مسجد میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، میرے چند سوالات نے مجھے بہت تشویش میں ڈالا ہوا ہے، جن کے جوابات کے سلسلے میں آج یہاں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو، اگر ضد بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے آداب کو دیکھو اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ یہ معاملہ سن کے مجمع میں موجود لوگ بھی آپ کی محفل کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ شخص سوال کا آغاز کرتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیقی کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے پہاڑوں اور زمین کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ فرمانے لگے، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اس لیے عرب کے شہر مکہ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے پھر ایک سوال کیا کہ زمین کے اوپر والا آسمان کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے یہ بتائیے کہ زمین اور سورج کا طول و عرض یعنی ڈائی میٹر کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ۔ فرسخ عربی زبان کا عدد شمار ہے۔ ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر یا 6.21 میل لمبائی گنی جاتی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ ستاروں کا طول عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے عرض کیا، یا امیر المومنین، جیسا کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی، بخارات اور دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزون ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مودوم ہے اور اس کے ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام الفرون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسے ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور وہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا حیرت انگیز سوال کرتے ہوئے کہا، اے علی، اب مجھے یہ بتائیے کہ بیل وہ واحد جانور ہے جو کبھی بھی آسمان کی جانب اپنا سر نہیں اٹھاتا، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا، جب سے قوم بنی اسرائیل نے گوسالہ کی پوجا کی تھی تب سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادو سے بنایا اور اسے حرکت کرنے اور بولنے کی طاقت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود سبھی لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر دماغی اور علم سے بے حد متاثر ہوئے۔ اتنے میں اس نے ایک اور سوال کیا اور پوچھا کہ اے حضرت، مجھے یہ بتائیے کہ جنات کی طرف کون سا نبی کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جنہوں نے جنات کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم عرض
یعنی نایاب قسم کی زمین کی خال سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا گیا اور انہوں نے 900 سال عمر پائی۔ پھر اس نے کہا کہ میراث میں مرد کا 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا درس دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں جو حوا نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس میں 3 دانے تھے، تو آپ نے 1 دانہ خود رکھا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیے۔ چونکہ وہ ہمارے جد ہیں تو اسی نسبت سے مرد کی 2 اور عورت کی 1 میراث مقرر کی گئی۔ اس آدمی نے پھر پوچھا، مختوم کون کون سے نبی پیدا ہوئے ہیں؟ آپ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، سام بن نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختوم پیدا فرمایا تھا۔ اس شخص نے عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے شعر کس نے کہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں کچھ اشعار فرمائے تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے اشعار پڑھے تو ابلیس نے جواب دیا، شہر اور شہر والوں سے دور ہو جا، میری وجہ سے آپ جنت سے نکالے گئے، جہاں آپ اپنی زوجہ کے ساتھ سکون و آرام سے رہتے تھے اور دنیا کی تکلیف سے آپ کا بالکل دل آزاد تھا، لیکن میرے فریب اور مکر سے بچ نہ سکے اور آپ سے قیمتی سرمایہ دور ہو گیا۔ یہ بات سن کر سبھی حاضرین چپ ہو گئے۔ پھر وہ شام کا اجنبی شخص بولا، اے امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے بعد کتنا روتے رہے؟ آپ نے فرمایا 100 سال تک روتے رہے۔ آپ کی دائیں آنکھ سے دجلہ اور بائیں آنکھ سے فرات کے پانی جتنے آنسو بہے۔ شامی نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ آپ نے فرمایا 70 حج پیدل چل کر کیے۔ جب وہ پہلا حج کرنے گئے تو ایک لٹورا ان کے ساتھ تھا جو راستے میں انہیں پانی کے مقامات کی رہنمائی کرتا تھا۔ یہ ایک پرندہ ہے جو جنت میں سے ان کے ساتھ آیا تھا، اس لیے لٹورے اور خطاف کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ خطاف ابابیل کی نسل میں سے ہے۔ شامی نے سوال کیا کہ خطاف اپنے پاؤں پر کیوں نہیں چلتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خطاف نے 40 سال تک بیت المقدس کا طواف کیا اور اس کا نوحہ کرتا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روتا رہا، اسی لیے اس نے گھروں میں رہائش رکھی۔ اور اس پرندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کچھ آیات ہیں جو کہ قیامت تک اس کے پاس ہی محفوظ رہیں گی۔ وہ آیات یہ ہیں، سورۃ الکہف کی پہلی 3 آیات، سورۃ بنی اسرائیل کی 2 آیات 45 سے 47 تک۔ اس شخص نے سوال کیا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کافر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اس شام سے آئے مسافر نے آپ رضی اللہ عنہ سے آخری سوال کیا کہ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے نکاح کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ یعقوب بن اسحاق تھے جنہوں نے ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم پہ 2 سکی بہنوں سے نکاح کیا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکی بہنوں سے ایک ہی دور میں نکاح کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ ناظرین و سامعین، یہ تھے چند سوالات جو شام کے ایک مسافر نے آپ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے، لیکن آپ نے ان کے سوالات کا نہایت ادب سے جواب دیا اور اس کو اور اس محفل میں موجود سبھی لوگوں کو اپنے علم سے حیران کر دیا۔